أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. صلوات پڑھ لیں محمد تمام تعریفیں اس خدائے مہربان کے لیے جس نے نعمت اسلام، دولت ایمان اور توفیق اعمال صالحات سے مزین فرما دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے صدقے میں اسلام حقیقی ملا، ایمان واقعی ملا، اور توفیق اعمال صالح امام متقین کی معیت میں نصیب ہوئی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم، اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ بہت کم، کہ اس نے خیر و عافیت کے ساتھ یہ روزے مکمل کیے. اور اب آج کی شب ماہ مبارک رمضان میں ایک اور موقع مجھے اور آپ کو نصیب ہو رہا ہے کہ فرش ولا پر عقید ولایت کے ساتھ تفسیر قرآن مجید، قصص القرآن والمعصومین و شرح حدیث معراج کے عنوان پر آپ کی خدمت میں اپنا سبق پیش کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ بارگاہ معصوم میں ایک حرف تو کیا ایک نقطہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو نقطہ بائے بسم اللہ کی قسم نجات کا سامان فراہم ہو جائے گا. ماہ مبارک رمضان کی اہمیت اللہ کے رسول کا خطبہ سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ توبوا الی اللہ. کل خطبے میں وہاں تک پہنچے تھے کہ تم دوسرے انسانوں کے یتیموں پہ شفقت کرو تاکہ لوگ تمہارے یتیموں پہ شفقت کریں. آج کسی اور کے بچے یتیم ہوئے ہیں اور میرے بچے یتیم نہیں ہیں تو مجھے خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، مجھے ان یتیموں سے غافل نہیں ہو جانا چاہیے کہ جو میرے محلے کے، میری قوم کے، میرے خاندان کے یتیم ہیں.
آج کسی کے بچے یتیم ہیں تو کل میرے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں. آج میں کسی یتیم کے لیے شفقت کا اظہار کروں گا تو کل خدا کوئی تو ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ میرے یتیموں کے سر پر بھی شفقت کا ہاتھ رکھنے والے دستیاب ہو جائیں گے. یتیموں پر شفقت کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے خطبہ شعبانیہ استقبال ماہ رمضان میں ارشاد فرمایا توبو الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو ماہ رمضان کے اندر. یعنی ماہ رمضان میں تو انسان گناہ کرتا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول ماہ رمضان میں توبہ کا پیغام کیوں دے رہے ہیں؟ شاید کہ ایک وجہ تو یہ بھی کہ 11 مہینے انسان نے جو کچھ کیا، شاید کہ ان 11 مہینوں میں انسان کو توبہ کی توفیق عطا نہ بھی ہوئی ہو، تو کم از کم ایک مہینہ خدا کی بارگاہ میں ایسی توبہ کر لے کہ جو کچھ کر چکا خدا سب کو معاف کر دے. وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ، اور آپ فرماتے ہیں تم اٹھاؤ رب کی بارگاہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو بالدعا، دعا کے لیے. کون سے اوقات میں؟ فی اوقات صلواتکم، تم اپنی نمازوں کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھاؤ. فَإِنَّهَا افضل الساعات عند اللہ، پس یہ جو اوقات صلوات ہیں یہ افضل ترین اوقات ہیں دعا کی قبولیت کے. کیوں؟ کہ پروردگار ینظر اللہ فیہا بالرحمت الی عبادہ، کہ خداوند عالم ان اوقات نماز میں خاص طور سے رحمت کے ساتھ نگاہ فرماتا ہے اپنے بندوں کی طرف. صبح کی نماز کا وقت ہو، ظہر کی نماز کا وقت ہو، کہ عصر کی نماز کا وقت ہو، کہ مغرب عشاء کی نماز کا وقت ہو، ماہ مبارک رمضان میں دعاؤں کی قبولیت کے اوقات یہ 5 نمازوں کے اوقات ہیں، یا 5 نمازیں جو آپ پڑھتے ہیں 3 اوقات کے اندر، یہ 3 اوقات دعاؤں کی قبولیت کے ہیں. بات غور کیجئے، سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بڑی تاکید دعا کے حوالے سے. دعا کی 2 قسمیں، ایک دعا پڑھنا ہے، ایک دعا مانگنا ہے. ہمارے یہاں لوگ دعا پڑھتے تو ہیں، دعا مانگتے کم ہیں. یعنی ماہ مبارکہ رمضان کی جو دعائیں تعلیم کی گئیں ان کو آپ تلاوت تو کر رہے ہیں، دعا مانگنا بھی تو ہے. مانگنا اور ہے، پڑھنا اور ہے. پڑھنے میں تو آپ کی توجہ کیا ہے کہ یہ لائن نمبر 1 شروع ہوئی، لائن نمبر 10 تک مکمل کرنا ہے. یہ دعا پڑھی ہے، مانگی نہیں ہے. تو پڑھنا تو معصوم کے طریقے پر ہے، مانگنا اپنی خواہشات کے اعتبار سے، جیسے تمہارے ٹوٹے ہوئے الفاظ ہوں، جیسے تمہارے بکھرے ہوئے کلمات ہوں، بے ربط جملے ہوں. کیا کوئی ماں کے سامنے بھی ادب کی بات کیا کرتا ہے؟ ماں کے سامنے تو انسان محبت کی بات کیا کرتا ہے. تو رب کے سامنے محبت کی بات کرو، ادب کی ضرورت نہیں ہے. اس سے کہو کہ پروردگار مجھے مانگنا نہیں آتا، اتنا یقین ہے کہ تجھے دینا آتا ہے. تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے خاص تاکید. ماہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، لیکن خالی اپنے لیے نہیں. بہت سے ایسے افراد جو دعا تو کرتے ہیں مگر اپنے لیے. میری بیٹی کا مسئلہ حل ہو جائے، میرے بیٹے کا مسئلہ حل ہو جائے، میری بہن کا، میرے بھائی کا مسئلہ حل ہو جائے. الی آخر دعا ختم ہو گئی. جبکہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی کہ جو عرفات کے میدان میں پہنچے ہوئے اور روز عرفہ ذی الحج کی 9 تاریخ دعاؤں کی قبولیت کے خاص لمحات میں اتنی گریا اتنی رقت کر رہے کہ دعا پر دعا مانگ رہے ہیں. لوگ بڑے حیران ہوئے. جب وقت تمام ہوا دعاؤں کا تو سب نے مبارکباد پیش کی کہ آج تو آپ نے بڑی دعائیں مانگی ہیں. کہنے لگے میں نے ایک بھی دعا اپنے حق میں خدا سے نہیں مانگی، ایک بھی دعا نہیں مانگی. میں سمجھتا ہوں کہ دعا کسی اور کے لیے مانگنا آسان ہے مگر آنسو نہیں آتے. کمال تو یہ کہ انسان کسی یتیم بچے کے حق میں دعا کرے. دنیا بھر کے صاحبان ایمان خاص علاقے آپ کے علم میں کتنے مسائل، کتنی مشکلات کا شکار ہیں.
کیسے کیسے سانحات پیش آتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں، پورا گھرانہ اجڑ جاتا ہے۔ کبھی روزہ افطار کرتے ہوئے یاد کیا ان کو کہ آپ تو روزہ کھول رہے ہیں، کتنے گھروں میں کفیل کے شہید ہو جانے کے بعد روزہ کھولنے کے اسباب بھی نہیں؟ کبھی ان کے حق میں دعا مانگی کہ جن کے لیے سوائے آنسوؤں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، فریاد کرتے ہیں، اور شاید ہم سے بہتر وہ امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے تو مسائل یہ ہیں کہ سب کچھ تو کام چل رہا ہے، امام آئیں کہ نہ آئیں فرق کیا پڑتا ہے۔ ان سے پوچھئے کہ جن کا پورا گھرانہ اجڑ گیا، اب وہ افطار کے وقت بیٹھتے بھی ہیں تو سوائے آنسوؤں کے اور اپنے پیاروں کی یادوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خیر، یہ تو بات تھی دعاؤں کی۔ کون سے اوقات افضل ہیں؟ کیا سب سے افضل اوقات وہ دعاؤں کے لیے ہیں جو اوقات صلوات ہیں، اوقات نماز ہیں ماہ رمضان کے اندر۔ یہ کیوں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان اوقات میں تم سب پر، اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی نگاہ فرماتا ہے۔ کبھی یہ سوچ کر دعا مانگیے صبح کی نماز کے وقت میں کہ خدا کی رحمت کی نگاہیں آ رہی ہیں۔ کبھی یہ سوچ کے دعا مانگیے ظہرین کی نماز کے وقت میں خدا کی رحمت کی نگاہ ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم جواب دیتا ہے جب کوئی اسے پکارتا ہے، جب کوئی اسے بلند آواز سے پکارتا ہے تو وہ لبیک کہتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے خاموشی کے ساتھ جب کوئی اسے خاموشی سے پکارتا ہے، اور جب کوئی اسے بلند آواز سے پکارتا ہے تو پروردگار اسے بلند آواز سے جواب دیتا ہے۔ لیکن یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جب کوئی سرگوشی میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے پاس مسائل پوچھنے والے، مجھے بڑا فخر حاصل ہوتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں آپ مومنین کے سوالات کا جواب دے کر۔ لیکن سوالات کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی کہ جو اپنا کوئی پرائیویٹ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ میرے قریب ہو جاتے ہیں بہت، اور قریب ہو کر آواز کو اتنا دھیما کر دیتے ہیں خالی میں سنتا ہوں، اور کوئی پاس بیٹھا ہوا بھی ہو تو سنتا نہیں ہے۔ اور میں جب ان کو جواب دوں گا تو میں زور سے جواب نہیں دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے، کسی کا مسئلہ مخصوص ہے، مسئلہ مشخص اور معین ہے اس کی ذات کے پرائیویٹ مسائل کے بارے میں، تو میں جواب دوں گا اس کو آہستہ آہستہ۔ پروردگار عالم بھی اسی انداز سے عطا کرتا ہے کہ جو سرگوشیوں میں خدا سے باتیں کرتا ہوں، پروردگار تو میرے گناہ کو بخش دے، میرا گناہ وہ والا جب میں نے یہ برائی کی تھی، سرگوشی میں بات کر رہے ہیں، خدا کا جواب بھی سرگوشی میں ہے۔ اور اگر سب کے سامنے مل کر کہ پروردگار امت پر رحم فرما دے، قوم پر اپنا رحم و کرم نازل کر دے، تو پروردگار جواب اسی انداز سے دیتا ہے کہ سب پر رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ کو بدل دیتا ہوں کہ اگر انسان خدا کو پکارتا ہے اس کیفیت میں جیسے کوئی دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے خدا کو بلا رہا ہو، پروردگار تو بچا لے میں مر رہا ہو، تو جواب بھی اسی انداز سے آتا ہے۔ اللہ کے رسول کا خطبہ شعبانیہ کہ جب بندے اس سے سوال کرتے ہیں وہ سوال پر انہیں عطا کرتا ہے، جب بندے اس سے دعا مانگتے ہیں تو پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما لیتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دعا مانگیے، دعا سے بہتر اور کوئی عمل دعا سے بہتر نہیں ہے۔ کبھی کبھار میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں تعقیبات نماز میں کیا کروں، وقت بڑا کم ہوتا ہے۔ ایک طرف تسبیح جناب سیدہ پڑھنا ہے، اس کی فضیلت ہے، ایک طرف نماز نافلہ پڑھنا ہے، اس کی فضیلت ہے، ایک طرف اجتماعی دعا ہو رہی ہے، اس کے لیے فضیلت ہے، ایک طرف درود کی دعوت دے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے لیے ہم سب کو بلایا جا رہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، امام جماعت کی یہ آیت تلاوت کرنا، پھر تسبیح کا وقت ہو جانا، پھر دعا کا وقت ہو جانا، پھر نماز نافلہ کا وقت غفیلہ کے نام سے ہو جانا، اور پھر عشاء کی نماز بہت جلدی واقع ہونا، اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے فیصلہ کرنا
کہ میں قرآن پڑھوں، تسبیح پڑھوں، نماز غفیلہ پڑھوں یا دعا پر آمین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اگر روایات سے پوچھئے گا تو روایات بتاتی ہیں کہ دعا افضل ہے، تلاوت قرآن سے بھی دعا افضل ہے، تلاوت قرآن سے بھی دعا افضل ہے۔ یعنی ایک مرتبہ ایک انسان تلاوت قرآن کر رہا ہے، ایک انسان دعائیں مانگ رہا ہے، افضل کون ہے؟ دعا مانگنے والا۔ روایات کا خلاصہ ہے ایک مرتبہ انسان نماز نافلہ پڑھ رہا ہے اور ایک مرتبہ انسان دعا مانگ رہا ہے، افضل کون ہے؟ کہ دعا مانگنے والا، دعا مانگنے والا۔ اس لیے خداوند عالم کو دعا مانگنا بہت پسند ہے، وہ تھکتا نہیں دعاؤں سے۔ ہم تھک جاتے ہیں مانگنے والوں کے سوالات سے، خدا نہیں تھکتا مانگنے والوں کی دعاؤں سے۔ تلاوت قرآن بہت کیجیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار کی روایت کہ اگر ایک آیت ماہ رمضان میں تلاوت کر لی تو 70 آیتوں کی تلاوت کے برابر ثواب مل گیا ایک روایت، یا پورے ختم تلاوت قرآن کے برابر ثواب مل گیا ایک اور روایت۔ لیکن اگر دونوں عبادتوں میں آپ کو اختیار کرنا ہو کہ کون سی عبادت ابھی کی جائے، تو کیا پتا کس کے آمین کہنے سے تمام اہل جماعت کی دعائیں قبول ہو جاتی ہوں۔ لہٰذا آمین کہنے میں بھی انسان کو شرکت کرنی چاہیے کہ خداوند عالم کے حبیب نے ارشاد فرمایا، نماز مغرب ختم ہوئی ہے، نماز عشاء ہونے والی، بیچ میں اللہ کے رسول کی روایت پکار رہی ہے کہ افضل اوقات دعا ہے۔ یہ نمازوں کا وقت ماہ رمضان میں افضل اوقات دعا ہے۔ تو جو مانگ سکتے ہو مانگ لو، اور سب کچھ بعد میں مانگنا، پہلے تو یہ مانگ لو جو نماز پڑھی ہے یہ قبول ہو جائے، اور جب یہ قبول ہو تو پھر ساری دعائیں مقبول۔ اس لیے کہ پروردگار کے حبیب کا اعلان ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو نماز کے ماں سوا سارے اعمال قبول ہو گئے۔ تو تھوڑا سا ہوشیار تو انسان ہو جاتا ہے نا، ایک ایسی دعا مانگ لو جس کے ذریعے سے باقی ساری دعائیں کور ہو جائیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں پروردگار روزہ قبول کر لے، حج قبول کر لے، تلاوت قرآن قبول کر لے، ماتم داری قبول، سب دعائیں اپنے مقام پر ہیں، لیکن اس کی ایک کی ہے، ایک چابی ہے، وہ کیا ہے؟ پروردگار میری نماز قبول کر لے۔ جب نماز قبول ہو گئی تو خود بخود سارے اعمال نماز کی برکت سے مقبول۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور مسائل کے باب میں صرف 2 باتیں آپ کی خدمت میں کہ مسائل تو بہرحال ایسے کہ جب تک روزے چلتے رہیں گے مسائل سامنے آتے رہیں گے، اور روزوں کے مسائل میں سے ایک مسئلہ اور ایک مسئلہ جماعت کے مسائل میں سے، اور روزوں کے مسئلے میں سے ایک مسئلہ کہ انسان پریشان ہے جبکہ انسان کو ضرورت پیش آتی ہے انجیکشن لگوانے کی۔ کیا روزے کی حالت میں انسان انجیکشن لگوا سکتا ہے، یا انجیکشن کے علاوہ مسئلہ ڈرپ کا آتا ہے؟ اس کو اردو میں جو چاہیں آپ نام دیں، مگر مشہور نام ڈرپ ہی استعمال ہوتا ہے۔ میڈیکل سہولت کے نام سے ایک طریقہ ہے کہ انسان کے بدن میں کمزوری پیدا ہو گئی یا کوئی علاج کا مسئلہ ہے اور ایسی میڈیسن دینی ہے جو بہت آہستہ آہستہ باڈی میں منتقل ہوتی، تو شکل ڈرپ میں ہوتی۔ لیکن اب مسئلہ یہاں پر 2 آتے ہیں، ایک تو کیا یہ انجیکشن یا یہ ڈرپ توانائی کے لیے ہے، غذا کے طور پر ہے، قوت پہنچانے والی ہے؟ اگر قوت پہنچانے والی ہے، غذا کے طور پر ہے، توانائی پہنچانے والی ہے، تو اس میں بعض مراجع عظام نے احتیاط واجب لگا کے اس سے روکا ہے، جن میں آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنائی کے مسائل تو بہت واضح۔ باقی مراجع عظام کی اکثریت کہتی ہے، آقائے سیستانی اور آقائے خوئی جیسے مراجع عظام میں، کہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں سرنج کو، استعمال کرتے ہیں ڈرپ لگوانے کے اس مسئلے کو، تو آپ کے لیے جائز ہے، ولو یہ انجیکشن یا ڈرپ توانائی کے لیے ہو، غذا کے لیے ہو، قوت پہنچانے کے لیے ہو، یا دوا کے طور پر ہو۔ آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنائی کے مقلدین کے لیے ہاں اگر دوا کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے انجیکشن کا لگایا جانا یا ڈرپ کا استعمال، تو دوا کے طور پر جائز ہے، غذا کے طور پر احتیاط واجب لگا کر روکا گیا روزے کی حالت میں۔
رات میں تو مشکل نہیں ہے، جب روزہ نہیں ہے تو آپ لگوا سکتے ہیں۔ یہ تو بات تھی روزے کے ایک مسئلے کی۔ رہا مسئلہ جماعت، اتنا سنگین ہے مسئلہ جماعت کے بار بار بیان ہو پھر بھی کچھ کمی رہی جاتی ہے۔ یعنی وہ جو مسلسل نماز جماعت سے پڑھ رہے بسا اوقات وہ بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کس کی آواز آتی میرے پیچھے سے، بسا اوقات ایک آواز بہت بلند ہوتی ہے، جب تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع تقریباً وہ صاحب پڑھ لیتے ہیں، زور سے کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اتنی آواز ہوتی ہے کہ پیچھے صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور آواز مجھ تک آ جاتی ہے۔ خیر آواز کس کی اونچی ہے کس کی نیچی یہ الگ بات ہے، لیکن شرعاً مسئلہ کیا ہے؟ شرعاً مسئلہ کہ حالت جماعت میں جبکہ آپ نے امام جماعت کی اقتداء کی نیت کی ہوئی ہے اور آپ کو امام جماعت کی تلاوت کی آواز بھی آ رہی ہے، تو اگر نماز فجر ہے، نماز مغرب ہے، نماز عشاء، ان کی ابتدائی 2 رکعتوں میں حالت قیام ہے، ابتدائی 2 رکعتوں میں حالت قیام ہے، بالفاظ دیگر سورہ الحمد اور دیگر سوروں کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ نے نیت جماعت کی ہے اقتداء کرتے ہوئے، اور امام جماعت کی آواز آپ تک بالکل کلیئر آ رہی ہے، تو آپ نے امام جماعت کی تلاوت و قرأت کو سننا ہے، اس کو دہرانا نہیں ہے، آپ نے صرف سماعت فرمانا ہے، دہرانا نہیں ہے۔ اگر آپ دہرائیں گے تو آپ جماعت کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے، اور اگر آپ ایسا جان بوجھ کے کیجیے گا تو آپ کی جماعت میں اشکال ہو جائے گا، پھر اگر فرادہ نماز درست ہو رہی ہو تو جماعت باطل ہو جائے گی، نماز بچ جائے گی، اگر فرادہ پر آپ کے عمل درست واقع ہوئے ہوں۔ خیال کیجیے گا مسئلہ جماعت میں حالت قیام میں یہ 3 نمازوں کا پہلا مسئلہ کہ اگر امام جماعت کی آواز آپ کی سماعت تک پہنچتی ہے اور آپ نے نیت اقتداء جماعت کی ہے تو آپ نے تلاوت الحمد اور سورہ دیگر نہیں کرنا۔ یہ تو بات تھی ان 3 نمازوں کی۔ رہا مسئلہ نماز ظہر کا اور نماز عصر کا، اس میں چونکہ امام جماعت کی آواز بلند نہیں ہو سکتی ہے تو آپ کے لیے یہ راستہ شریعت نے بیان کیا فقہی مسائل میں کہ آپ آہستہ آہستہ ذکر خدا کر سکتے ہیں، مگر تب بھی آپ نے الحمد اور سورہ نہیں پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ اس لیے پڑھنا ہے کہ آپ کی توجہ کہیں نماز کی کیفیت سے کہیں اور متوجہ نہ ہو جائے، اس لیے آپ کو تلاوت کے بجائے ذکر خدا کرنا ہے 2 رکعتوں میں، پہلی والی میں ظہر اور عصر۔ اب رہ گیا مسئلہ باقی رکعتیں اور حالت قیام اور حالت رکوع میں، تو وہ تو بہرحال آپ نے خود تلاوت کرنا ہے، مگر آواز اتنی بلند نہ ہو کہ امام جماعت کی آواز کے برابر یا اس سے بھی بلند ہو جائے۔ رکوع میں کیا پڑھنا ہے وہ آپ نے خود پڑھنا ہے، سجدے میں آپ نے خود پڑھنا ہے، تشہد سلام آپ نے خود پڑھنا ہے، قنوت آپ نے خود پڑھنا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ امام جماعت کچھ اور پڑھ رہے ہوں، آپ کچھ اور پڑھ لیں۔ کیا مطلب؟ وہ پڑھ رہے تھے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، آپ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، درست ہے۔ وہ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، یا آپ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، درست ہے، اختلاف تو ہے مگر دونوں درست ہیں۔ امام جماعت کا ذکر بھی درست ہے اور آپ کا بھی درست ہے۔ وہ پڑھ رہے قنوت میں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، آپ پڑھ رہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب، درست ہے۔ تو رکوع میں سجود میں خود تلاوت کرنا ہے، اس سے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے تمام اذکار نماز کے خود پڑھنے ہیں، حتیٰ کہ تشہد سلام آپ نے خود پڑھنا ہے۔ صرف جماعت میں ایک تو ارکان کی اتباع ہے امام جماعت کی، اور ایک 3 نمازوں میں جب آواز بلند ہو 2 رکعتوں میں ابتدائی تو اس میں آپ نے تلاوت نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مسائل بیان ہوتے ہوتے بہت طویل ہو جاتے ہیں، لہٰذا آئیے اب بڑی تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھائیں۔ کل ہم آپ کو چھوڑ کر گئے تھے ہفتے کے دنوں کے مسئلے پر۔
اصحاب السبت، ہفتے والے اصحاب۔ سورہ مبارکہ الاعراف آیت نمبر 163، وَاسْأَلْهُمْ، حبیب اپنے پیغمبر کو خدا نے مخاطب کہ حبیب آپ سوال کیجئے ہم یہودیوں سے، ان القریہ، اس علاقے والوں کے بارے میں، التی کانت، کہ جو تھا، حاضرۃ البحر، سمندر کے ساحل کے کنارے پر، یعنی ساحل کے ساتھ، حاضرۃ البحر۔ اس کل نام بیان ہو چکا اس کا، ایلا، ایلیہ اور ایلات۔ اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ تجاوز کرنے والے تھے، وہ ظلم کرنے والے تھے، وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے ہفتے کے دن کے بارے میں۔ اذ تأتیہم حیتانہم، جبکہ اس زمانے میں ان کے اس سمندر میں مچھلیاں، حیتانہم، ان کے زمانے کی مچھلیاں، یوم سبتہم، آتی تھیں ان کے ہفتے کے دن میں، یہ سمجھ کر کہ آج تو کوئی شکار ہمیں نہیں کرے گا، شرعن، کہ یہ شریعت کا حصہ بنا دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار کرنا مچھلی کا حرام تھا، اور مچھلیوں کو بھی یہ بات خدا کی طرف سے فطرت کے ساتھ بیان کر دی گئی تھی، شرعن۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو لا تاتیہم، پھر مچھلیاں آتی نہیں تھیں۔ ہفتے کا دن ہوتا تھا مچھلیاں ان کے علاقے میں آ جاتی تھیں، اور ہفتے کا دن نہیں ہوتا تو مچھلیاں وہاں پہ قریب نہیں آتی تھیں۔ خلاصہ کیا ہوا؟ پھر انہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے بیچ سمندر میں جانا پڑتا تھا۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور خدا کہتا ہے ہم نے اسی طریقے سے ہم نے اسی انداز سے ان کو آزمایا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ وہ اس معاملے میں کتنا فاسق واقع ہوئے کہ انہوں نے بڑے بہانے کیے اور مچھلیاں ہفتے کو پکڑی بھی نہیں اور پکڑ بھی لی۔ وَإِذْ قَالَتْ، میں کل بیان کر چکا، اور کیا کیا انداز سے بہرحال کہ امت نے بنی اسرائیل کی اللہ کے احکامات کا کیسا مذاق اڑایا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اب وہ 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ مخلصین کا گروہ ہے، ایک گروہ تھا ناصحین کا گروہ، ایک گروہ تھا مخالفین کا اور کافرین کا گروہ۔ یعنی اس قوم کے 3 گروہ میں ایک گروہ تو باقاعدہ یہ کام کر رہا تھا کہ مچھلیوں کے لیے حوض بنا کر، کانٹے لگا کر، جال بچھا کر ہفتے کو چھوڑ دیتا تھا، اور بیچاری معصوم مچھلیاں آ جاتی تھیں اور پھر اتوار کو گرفتار ہو جاتی تھی۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو اس جرم کرنے والوں کو روکتا اور ٹوکتا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا تھا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کہتا تھا جی ہمیں اس سے کیا مطلب۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا، لِمَ تَعْظُونَ، تم کیوں وعظ کرتے ہو، قوماً، ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، کہ اللہ اس قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کے اس جرم کی بنیاد پر عذاب شدید دینا چاہتا ہے، تو تم کیوں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہو، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، انہیں تبلیغ مت کرو۔ تو 3 گروہ ہو گئے، ایک تبلیغ کرنے والا، ایک تبلیغ سے روکنے والا، اور ایک خدا کے احکامات کے مذاق اڑانے والا۔ قالو، جو تبلیغ کرتا تھا گروہ ناصحین کا، وہ کہنے لگا جواب میں، معذرتاً الی ربکم، ہم اس لیے تبلیغ کرتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں عذر خواہی کر سکیں۔ اگر خدا ہم سے پوچھ لے کہ تم نے انہیں روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی، تو ہم جواب دیں گے پروردگار ہم نے تو روکنے کی پوری کوشش کر لی تھی۔ تو ایک تو رب کی بارگاہ میں عذر خواہی ہو جائے گی تبلیغ کرنے سے، اور ایک فائدہ کیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ یہ ہماری بات سن کر تقوی اختیار کر لیں۔
اگر کسی مومن کو آپ دیکھتے ہیں برا کام کرتے ہوئے تو آپ اس کو تبلیغ کر سکتے ہیں، یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ البتہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی شرائط کو مد نگاہ رکھتے ہوئے آپ کی عزت محفوظ ہے، سامنے والا مومن اس گناہ کو انجام دے رہا ہے نہ جانتے ہوئے، گناہ پہ اصرار نہیں کرنے والا، آپ کی توہین نہیں کرنے والا، آپ کی بات قبول کرنے والا ہے تو آپ بھائی کی بسم اللہ۔ لیکن ایسی تبلیغ ہو کہ وہ گناہ سے رک جائے، نہ کہ گناہ میں اور شدت اختیار کر لے۔ جیسے جنت کے جوانوں کے سردار تبلیغ کر رہے تھے، ایک بزرگ کو وضو غلط کرتے ہوئے دیکھا، ہزارہا مرتبہ یہ سنا ہوا واقعہ ہے، اس پر عمل کون کرے؟ خالی یہ فضائل کے لیے ہے یا درس کے لیے ہے؟ کبھی وضو خانے پہ جا کے دیکھیے کہ وضو کرنے والے صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، اور اس میں پھر آپ کا امتحان ہے کہ آپ غلط وضو کرنے والوں کی اصلاح کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو رب کی بارگاہ میں معذرت ہو جائے گی، عذر خواہی ہو جائے گی، اور ایک شاید کہ یہ لوگ ہماری تبلیغ کو سن کر متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، بس جب انہوں نے ہماری یاد دہانی کو بھلا دیا، ہمارے پیغام کو پامال کر دیا، تو ہم نے تمام میں سے خالی اس گروہ کو بچایا جو تبلیغ کرنے والا تھا۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے اس گروہ کو نجات دی ہے کہ جو گروہ روکتا تھا گناہگاروں کو ان کے گناہوں سے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِيَأْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک عذاب ایسا وارد کیا جو عذاب بہت تکلیف دہ تھا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کے فسق و فجور کی بنیاد پر۔ کل کی بات سے ہم پھر مربوط ہو گئے کہ عذاب کون سا تھا، گناہ کیا تھا؟ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام کیا گیا تھا بنی اسرائیل کی ایک قوم پر، بنی اسرائیل کے قبیلوں پر۔ اب بعض کہتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہی زمانہ ہے، بعض جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے کو بیان کرتے ہیں جب یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ گناہ کیا تھا کہ ہفتے کو شکار کیا مچھلی کا اور گناہ گار ہو گئے۔ عذاب کیا ہے؟ فَلَمَّا أَتَوْا مَا أَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ، بس جب ہم نے جس سے روکا تھا یہ وہ کام کر بیٹھے، فَقُلْنَا، تو ہم نے ان سے کہا، قُلْنَا لَهُمْ، ہو جاؤ تم، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، نقصان اٹھانے والے بندر۔ قرآن مجید میں مسخ کا عذاب، میم سے اور خے، مسخ یا مسخ کا عذاب، یہ کیا ہے؟ چہرے کا بگڑ جانا۔ کوئی کسی کے چہرے پہ تیزاب ڈال دے تو کیا مسخ ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے اسے مسخ کہا جائے کہ چہرہ بگڑ جائے، پہچان میں نہ آ سکے، لیکن یہ مسخ نہیں ہے، یہ چہرے کا بگاڑ ہے۔ مسخ کیا ہے پھر؟ کہ انسان بندر بن جائے۔ پورے قرآن میں دو عذاب بیان ہوئے مسخ کے بعد میں، ایک بندر بننا اور ایک خنزیر بننا، ایک بندر بننا اور ایک خنزیر بننا۔ تو پہلی تو پوری بحث یہ کہ آیا یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا یہ ممکن ہے کہ کوئی عورت مرد بن جائے، کوئی مرد عورت بن جائے، ممکن ہے؟ آیا یہ تبدیلی جنس، یہ تبدیلی جنس کے علاوہ تبدیلی شکل حیوانیت، مسخ ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ لفظ ممکن کسی کے لیے ممکن ہو کہ نہ ہو، خدا اور اس کی حجتوں کے لیے ممکن ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ خالی صفات کی منتقلی نہیں ہے، یہ خالی صفات کی منتقلی نہیں ہے،
کہ کوئی اگر بندر کی طرح اچھلنے اور کودنے لگے تو شاید بندر کہہ دیجئے. ایسے کہ روایت ہے اللہ کے رسول کی بنو امیہ کے بارے میں کہ عنقریب میرے بعد میرے منبر پر بندر ناچیں گے. تو کیا وہ بندر تھے جو ناچ رہے تھے؟ نہیں، انہیں صفات کے عنوان میں بندر کہا گیا. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ وہ جو خیمہ مقدس پیغمبر پر آ کر عمر ابن عبدود نے بے ادبی گستاخی کی، اپنا نیزہ خیمہ رسول پر مارا، تو آپ کے الفاظ کیا تھے؟ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کلب کے سامنے جائے؟ کلب یعنی کتا، کون جائے گا؟ تو کیا وہ واقعاً ڈوگ تھا، کتا بن گیا تھا؟ نہیں، تو انسان تھا. تو کیا صفات کا مسئلہ، اگر یہ بات سمجھنا آسان نہ ہو رہی ہو تو دو باتیں اور سن لیجئے. ایک امام محمد باقر علیہ السلام کا روایت کا وہ حصہ، جب آپ ابو بصیر کو لیے ہوئے اور خانہ کعبہ کے مسجد حرام کے صحن میں کھڑے تھے، اور ابو بصیر کہتے ہیں، نابینا صحابی معصوم ہیں، کہتے ہیں مولا اس سال تو بڑا شور و غل ہے، اس سال بڑے حاجی آئے ہوئے. اور امام فرماتے ہیں ابو بصیر سے، ابو بصیر شور و غل زیادہ ہے مگر حاجی کم ہیں. تو ابو بصیر پریشان ہوئے، مولا یہ کیا مطلب کہ شور و غل زیادہ ہے حاجی کم ہیں؟ مثال کے طور پر اس مسجد میں اگر 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہو تو شور و غل کتنا ہوگا؟ 2 کا ہوگا نا. اور 200 بیٹھے ہوئے ہوں، چلیے مثال آسان کر لیتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر درود کی التماس کرتا ہوں 2 آدمی پڑھ رہے ہوں تو آواز اور ہوگی. مثال ہے. اور اگر 200 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور 200 مل کے پڑھ رہے ہوں تو آواز کتنی بلند ہوگی؟ اتنا شور و غل، اس کا مطلب اتنے ہی بولنے والے زیادہ ہیں. یہ کانسیپٹ واضح ہے. ابو بصیر سوال کرتے ہیں مولا سے، مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ حاجی کم ہو مگر شور و غل زیادہ ہو؟ ابو بصیر سے مولا فرماتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہو؟ حیرت کی بات ہے، جس نے دنیا کو آنکھیں کھول کے نہ دیکھا اسے امام دکھا رہے تھے، اپنے دست عصمت کو ان کی آنکھوں پر پھیر دیا. جو ظاہر کو نہیں دیکھتی تھی آنکھیں، وہ باطن کو دیکھنے لگی. اور پورے صحن مسجد حرام میں دیکھا کہ پورے صحن میں طواف کے علاقے مطاف میں اکا دکا کہیں انسان چل رہے، باقی سارے بھیڑیے، سارے بندر، کتے، خنزیر چل رہے، حیوانات چل رہے. ایک تو یہ روایت معصوم. اب مسخ کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا. ایک اور جملہ، صاحبان معرفت جو خدا کی پہچان میں آگے بڑھ گئے، جیسے آغائے بہجت آل اللہ مقامہ، ان کے بارے میں علماء اور طالب علم اور صاحبان ایمان بھی جانتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں خاص چمک اور کیفیت تھی. وہ جب کسی کو دیکھتے تھے تو ان کے سامنے آنے والی شخصیت کا اندر کا انسان یا اندر کی کیفیت شکل خواہشات، شکل جذبات میں سامنے آتی تھی. تو صفات کا ایک بڑا تعلق ہے. بندر کا مطلب کیا ہے؟ کھیل کود کا شوق ہونا، ناچنا، اچھلنا، کودنا. اور خنزیر کا مطلب کیا ہے؟ شہوت پرست ہونا. خنزیر کا مطلب کیا ہے؟ شہوت پرست ہونا. اور روز قیامت تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اٹھائے جائیں گے سب انسانوں کی شکل میں نہیں ہوں گے. جس کے جیسے اعمال اور جذبات و خیالات ہوں گے وہ ویسی شکل میں اٹھایا جائے گا. وہ یاد ہے نا آپ کو جب بات ہو رہی تھی رجعت کے عقیدے پر، تو کہہ دیا تھا حضرت بہلول دانا نے کہ جب ان سے قرض مانگا تھا ایک صاحب نے کہ تمہیں رجعت کے عقیدے میں جب اٹھو گے دے دوں گا، تو سب کے سامنے وہ کہتے تھے اچھا ان سے پوچھو اپنے استاد سے کہ اٹھیں گے تو پہچان میں بھی آئیں گے یہ انسان ہیں کہ نہیں ہیں. تو کسے نہیں معلوم کہ انسان کی آخر شکل کیا بننے والی ہے.
یہ مسخ معنوی ہے، مسخ ظاہری نہیں ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انسان۔ میں آپ کو انسان دیکھ رہا ہوں۔ مسخ کا ایک مطلب کہ ظاہری طور پر ہم انسان رہیں اور خدا نہ خواستہ باطنی طور پر ہم کچھ اور ہو جائیں۔ نہیں، مسخ ظاہری کہ شکل انسان نہ رہے، شکل حیوان میں تبدیل ہو جائے۔ امام مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ بیان کر رہے تھے اپنے حجت ہونے کو، اپنے فضائل اہل بیت علیہم السلام کو، تو کسی شامی نے اٹھ کر کہا تھا یہ تم بڑے دعوے کیا کرتے ہو، تمہارے نانا بھی ایسی باتیں کرتے تھے، الیاذ باللہ من ذالک، اگر کچھ ہو تو کر کے دکھاؤ۔ یہ کیوں کہا تھا کہ امام نے اپنا اختیار بتایا تھا کہ میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں۔ جو معراج پہ آنے والی بات ہے نا، فاصلہ کم ہونے والی، مشرق کو مغرب کر دوں اور مغرب کو مشرق کر دوں، شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں۔ یہ امام مجتبی کے الفاظ تھے، جس پر اس شامی شخص نے کہا تھا بڑی باتیں کرتے ہو، کچھ ہے تو کر کے دکھاؤ، مجھے بنا دو عورت۔ اس نے تو امام کو چیلنج کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شرم نہیں آتی، مردوں میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اور اب جو امام کے الفاظ سن کے اپنے آپ کو دیکھا تو تبدیلی ایسی ہو چکی تھی کہ واقعاً مردوں میں کھڑے ہونے قابل نہ تھا یا نہ تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور پھر اس سے ملتے جلتے اور بھی واقعات ہیں کہ خاتون کو مرد بنا دیا معصوم کی بد دعا نے، مرد کو خاتون بنا دیا اور 1 سال تک رہے، اولاد بھی ہو گئی۔ یعنی کیا مطلب اس پورے واقعے کا؟ مطلب ہے کہ مسخ حقیقی، اس بات کا امکان معصوم کی دعاؤں میں یقیناً ہے کہ کوئی انسان بالکل تبدیل ہو کر کسی اور جنس کو اختیار کر لے، نہ کہ خالی صفات۔ اسی انداز سے بندر کا عذاب، یعنی جو یہ بندر نہیں جو اب حیوانات دیکھتے ہیں، یہ نہیں، وہ الگ قوم تھی، اور جب کسی قوم پر مسخ کا عذاب نازل ہوا تو وہ 3 دن یا اس سے زیادہ زندہ نہیں رہی، 3 دن میں ختم ہو گئے۔ کونو قردتن خاسئین، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر میں تبدیل، ایسے خاسئین کہ جو نقصان اٹھانے والے، پشیمان ہو جانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں یہاں تک بات کو لا کر اب آج آغاز کر رہا ہوں، شاید کل یہ بات ممکن ہے کہ آگے بڑھے۔ سوچ کر تو بہت کچھ آتے ہیں کہ مکمل کر پائیں گے، لیکن اتنا تیزی کے ساتھ وقت مکمل ہوتا ہے۔ توریت کے بارے میں آج کچھ بات شروع کرنی ہے۔ قرآن مجید میں جو خاص لفظ استعمال ہوا ایک کتاب خدا توریت کے بارے میں، اس کو تورات بھی لوگ کہتے ہیں اور توریت بھی کہتے ہیں، البتہ جو مذاق اڑانے والے وہ الگ جو اوریت کہتے ہیں۔ خدا نے جو کتاب نازل کی اس کا نام کیا ہے؟ توریت یا تورات۔ اس کا عنوان کیوں شروع کر رہا ہوں میں؟ وجہ کیا ہے کہ ماہ رمضان کی 6 تاریخ کو پروردگار نے توریت کو نازل کیا۔ توریت میں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کون سے احکامات کو کوٹ کیا؟ توریت میں اسفار 5 کیا ہیں؟ 5 سفر۔ توریت میں عہد عتیق کے تمام باتیں کون سی شامل کی گئیں؟ توریت کا اطلاق کس بات پر ہوتا ہے؟ انشاءاللہ آج آغاز ہے، اور آغاز سورہ مبارکہ مائدہ سے۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں آیت نمبر 44 ہے۔ یہ ہمارے عنوان کے لحاظ سے قصص القرآن والمعصومی، یہ کتاب توریت پہ خدا کا اعلان کیا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ سورہ المائدہ
آیت نمبر 44، بے شک کہ ہم نے توریت کو نازل کیا، ایسی توریت کو جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، یحکم بہا النبیون، اس توریت کے ذریعے انبیاء حکم کیا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے۔ کون سے انبیاء؟ الذین اسلموا، کہ جو انبیاء سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے خدا کی بارگاہ میں، للذین ہادوا، کن کے لیے بیان کرتے تھے؟ یہودیوں کے لیے، والربانیون، اور وہ صاحبان تقوی اور پرہیزگار کہ جو خدا سے بہت قریب تھے۔ ربانی، رب سے نسبت اختیار کرنے والا ربانی کہلاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے والدین پالنے والے ہیں، تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور حقیقتاً جو رب سے قریب ہو اسے قرآن نے ربانی کہا۔ یہ تعویل آیات میں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت، کہ ربانیوں سے مراد ہم آئمہ اہل بیت اطہار کی ازواج مقدسات ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آل محمد سے بڑھ کر رب سے نزدیک اور کون ہوگا۔ والاحبار، احبار جمع ہے حبر کی، حبر کہیے یا حبر کہیے۔ حبر کہتے ہیں تو اثر چھوڑ دینا، حبر کہتے ہیں روشنائی کو، انک کو۔ احبار کا مطلب کیا ہوا؟ وہ علماء کہ جن کے علم کے اثرات لوگوں میں پائے جاتے تھے، وہ بھی جب فیصلہ بیان کرتے تھے تو کتاب توریت کے ذریعے سے استفادہ کرتے تھے۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے محفوظ کیا گیا تھا ان کو اللہ کی کتاب میں۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، اور یہ سب کے سب خدا کے استحکام پر خدا کی کتاب کے گواہ۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، اب پیغمبر کے زمانے کے یہودی خدا مخاطب ہے، اب تم انسانوں سے مت ڈرو توریت کے احکام بیان کرتے ہوئے۔ وَخْشَوْنِي، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، خدا کہتا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیت کو تھوڑے سے پیسے کے بدلے میں مت بیچو۔ یہودی کرتے کیا تھے؟ اس کا ایک واقعہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، ایک خیبر کے یہودیوں میں سے ایک کوئی بہت صاحب ثروت تھا جس نے زنا کر لیا۔ صاحب ثروت یہودی نے زنا کیا، اور زنا کس سے کیا؟ ایک اور صاحب ثروت خاتون سے، اس کا نام بعض تاریخوں میں سریہ بیان کیا گیا۔ تو یہ دونوں بڑے خاندان کے لوگ تھے، مرد بھی عورت بھی، اور دونوں ہی شادی شدہ تھے۔ جب کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کا جرم الگ ہوتا ہے، غیر شادی شدہ کے مسائل مختلف ہیں زنا کے حوالے سے تعزیرات کے بعد میں، یہاں پہ الگ مسئلہ ہے۔ اور اب یہ کتاب توریت میں تو سمجھ نہیں پا رہے تھے یا بہانے تلاش کر رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ چل کر پیغمبر کی بارگاہ میں معلوم کرتے ہیں، نبی آخر الزمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی آسان سی سزا ہو۔ وہ ہوتا ہے نا کبھی کبھار جب انسان مشکل میں آ جائے، بہت غور کیجئے گا، کبھی زکوٰۃ کے کٹنے سے بچنا ہو تو فارم فل کر دیا جاتا ہے، کسی مسلک میں مل جائے، راستہ مل جائے۔ کبھی مسئلہ طلاق میں اگر بچنا ہو ایک اور لفظ سے جس کو میں بیان نہیں کر رہا، تو تلاش کیا جاتا ہے کوئی مسلک ہے جہاں سے راستہ نکل آئے، عزت بھی رہ جائے اور واپس گھر بن بھی جائے۔ تو ایسے یہ لوگ بھی گئے کہ پیغمبر سے جا کے پوچھتے ہیں شاید کوئی اس کا آسان حل ان کے یہاں موجود ہو۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جو کتاب توریت میں اصلاً ہے وہی کتاب اس آخر کے اندر ہے۔ یہ آئے اور آ کر جب سوال کیا تو آپ نے پہلے ارشاد فرمایا بتاؤ کتاب توریت میں تمہارے پاس کیا ہے؟ خاموش ہو گئے۔ کتاب توریت کو چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کے یہاں کیا ہے؟ کیا نہیں، پہلے کتاب توریت کا تم بتاؤ مجھے کہ کتاب توریت میں اس طرح کے گناہ کے بارے میں سزا کون سی ہے، پھر میں بتاؤں گا۔
آخر کہنے لگے ہمیں تو اتنا نہیں معلوم، البتہ ہاں ایک فدق کے علاقے میں رہتا ہے ابن سوریہ سواد سے، وہ بڑا عالم ہے کتاب توریت کا، اور تاریخ کا جملہ ہے اللہ کا رسول خود چل کر وہاں تک گئے اس پورے کیس کو لے کر، اور ابن سوریہ وہ بہانہ کر رہے تھے، ابن سوریہ اتنا بوڑھا ہو چکا کہ وہ اب تک آ نہیں سکتا، اس سے چلا نہیں جاتا، وہ یہاں تک کیسے آئے گا، لہذا آپ چھوڑیے اس کو، اپنا بتائیے۔ پیغمبر نے حجت تمام کی، خود چل کے وہاں پر گئے، اور فدق کے علاقے میں یہودی کتاب توریت کے سب سے بڑے عالم اس زمانے کے ابن سوریہ، جا کے اس سے ملاقات کی، اور اس کو اللہ کے رسول نے سوال کرنے سے پہلے قسمیں دیں، تمہیں قسم ہے حضرت موسیٰ کی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے بچایا فرعون کے ہاتھوں سے، اس وقت کی قسم ہے، جبکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام تمہاری قوم کے لیے دریائے نیل کو شگافتہ کیا، اس شگافتہ کرنے والے خدا کی تمہیں قسم ہے، پھر تمہاری قوم کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے جس پروردگار نے من و سلوہ نازل کیا، اس من و سلوہ نازل کرنے والے کی تمہیں قسم ہے۔ ساری قسمیں آپ گنواتے چلے گئے جو نعمتیں بنی اسرائیل پر آئی تھیں، پھر پوچھا اب بتاؤ کہ کتاب توریت میں اگر کوئی شادی شدہ مرد کسی شادی شدہ خاتون سے اس فعل حرام کا ارتکاب کرے تو سزا کیا ہے؟ ابن سوریہ کہتا ہے اگر آپ نے مجھے قسم نہ دی ہوتی تو شاید میں بیان نہ کر پاتا، آپ نے مجھے قسم دی، میں کہوں گا ابن سوریہ تجھے کیا خبر، یہ وہ پیغمبر ہے جو سنگریزوں سے اگر گفتگو کرے تو وہ بھی سچ بولنے لگے۔ ابن سوریہ کہتا ہے کتاب توریت میں ایسے گناہ کے لیے سنگسار کرنے کا حکم ہے، تو اب اللہ کے نبی نے فرمایا جو کتاب توریت میں ہے وہی کتاب قرآن کے اندر ہے، سنگسار کیا جائے گا۔ مسجد نبوی کے سامنے یہودی مرد کو جو بڑا مالدار بڑے قبیلے کا شخص تھا اس کو، اور اس خاتون کو جو بڑی مالدار قبیلے میں بہت معزز قبیلے کی تھی، ان دونوں کو سنگسار کیا گیا مدینہ منورہ کے اندر۔ اور پھر خدا نے اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی کہ جس حکم کو اہل کتاب نے مردہ کر دیا تم نے پھر زندہ کر دیا ہے۔ کتاب توریت پر آخری جملہ، باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ اس کے مقدمات کیا ہیں، اس کے آخر کی باتیں کیا ہیں، اور قرآن سے کتاب توریت کی مشابہت میں 2-3 مقامات اور ڈسکس کیے جائیں گے انشاءاللہ کل۔ آج کتاب توریت پہ خالی ایک جملہ، توریت کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ واضح کر دی جائے کتاب توریت عربی میں نہیں آئی تھی، یہ تو واضح، زبان تھی عبرانی یا عبری، اردو میں عبرانی کہتے ہیں، عربی کے لحاظ سے العبری کہتے ہیں، عین بے اور رے اور یہ عبری۔ اس میں زبان کے اعتبار سے کتاب کا ترجمہ ہے اصلہ طور، تے واو، توئنی تے واو رے طور، طور سے تورات، اور طور کا اصل ترجمہ ہے چمکنے والا یا لکھا ہوا، یا بعض کہتے ہیں کہ یہ شکل الواح میں آئی تھی۔ الواح جمع لوح کی، لوح کہتے ہیں تختی کو یا بورڈ کو، نوٹس بورڈ، لوحہ۔ ہم تو اس زمانے کی بات یاد کرتے ہیں جب تختی لکھی جاتی تھی، اور اساتذ کے خوف سے اس وقت تو ڈنڈے کا استعمال بہت تھا نا، اب تو وہ استعمال نہیں ہے، کہ رات کو وہ ملتانی مٹی سے تختی کو صاف کرتے تھے پھر لکھتے تھے، وہ تمام باتیں تختی یاد ہے۔ لوح نکلا کس سے؟ لاحا یلوہو سے۔ لوح کا مطلب چمکنا اور ظاہر ہو جانا، جس صفحے پر کچھ لکھا ہوا ہو اس صفحے کو لوح کہتے ہیں، جس پہ کچھ لکھا ہوا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب شکل الواح میں تھی، لکھے ہوئے پیجز تھے، کیوں سمجھ لیجئے، یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ واللہ عالم کتاب توریت کب نازل ہوئی؟
اور آج اس کی شکل کیا وہ الگ موضوع ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب توریت کا ایک عالم کہ جو بیت المقدس سے واپس لوٹ رہا تھا اور سفر کا مہینہ شروع ہوا تھا، دیکھا شام میں دمشق کے قریب پہنچ کر پورے شہر کو سجایا گیا ہے، اور دمشق میں شام کے رہنے والے آپس میں گلے مل مل کے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتاب توریت کا عالم ہے، اور کتاب توریت کے علاوہ مسلمانوں کی کتاب کے بارے میں بہت سی باتیں جانتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی ہے جو ساتھ میں آیا ہوا ہے۔ بازار شام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، عجیب منظر تھا، پوچھا ہی کیا مسئلہ ہے؟ کسی نے کہا کہ تجھے نہیں معلوم تو باہر سے آیا ہے؟ کہا ہاں میں باہر سے آیا۔ کہا آج ایک باغی کا سر کاٹ کے لایا جا رہا ہے، اور یہ اسی کے جشن کی تیاریاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ میں قریب آیا دیکھوں کس کا سر کاٹ کے لاتے، میں نے دیکھا کہ آگے آگے نو کے سنا پر کٹے ہوئے سر ہیں کہ جن کو شام کے سپاہی اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ یہودی عالم کہتا میرے تعجب کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ ایک سر جو بہت روشن ہے اور اس کے لب ہل رہے ہیں۔ میں قریب گیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی کتاب خدا کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے ایک سپاہی سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کس کا سر ہے؟ کہا ایک باغی کا سر ہے۔ کہتا ہے میں نے حیران ہو کر کہا باغی اور کتاب خدا پڑھ رہا ہے؟ اللہ اکبر، تم اسے باغی کہتے ہو، یہ تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ ابھی سپاہی غصے ہو رہا تھا کہ اس کے بچے نے بابا سے ہاتھ ہلا کر کہا بابا اس بحث کو چھوڑ دے، دیکھ ایک اور سر بھی ہے، ایک ایسا سر کہ جس کے ہونٹوں پر ماں کا دودھ بھی لگا ہوا ہے۔ کون سا سر ہے؟ اتنا چھوٹا سر ہے کہ 6 مہینے کا سن دکھائی دیتا ہے۔ واہ غربتا۔ یہودی دیکھ کے فریاد کر رہا ہے کیسے مسلمان تھے ایک اصغر کے سر کو اٹھائے ہوئے، حسین کے سر کو اٹھائے ہوئے، ارے جانب دربار یزید بڑھ رہے تھے، خالی ایک جملہ، ارے وہ یہودی تو گریہ کر رہا تھا، وہ تو فریاد کر رہا تھا، لیکن ایک ایسی منزل آئی ہے جب سر حسین تلاوت کرتے کرتے خاموش ہوا۔ یہ کب خاموش ہوا؟ کب میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو بہے؟ ارے جبکہ باب الساعات پر اتنے گھنٹے بی بی کو روکا گیا، یہاں تک کہ 16 اذانوں کا وقت گزر گیا کہ دربار سجایا جا رہا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا یا تو سامنے سے مردوں کو ہٹا دیا جائے یا زینب دربار میں داخل نہیں ہوگی۔ ارے واہ غربتا، ابھی چاہتی تھی کہ کچھ زبان سے ارشاد فرمائے، لیکن نگاہیں بلند ہوئی، اپنے بھائی کے سر کو دیکھا حسین کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، فریاد کی بھیا ارے کون سی مصیبت آپ پر واقع ہوئی؟ ایک کٹے ہوئے سر سے آواز آئی بہن بد دعا نہ کرنا، ارے جیسے یہ لے جائیں چلی جاؤ، ہم بھی چلیں گے تم بھی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہم سب کو تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں انسان تو نے بنایا ہے، ولایت آل محمد کا واسطہ پروردگار، اکبر کے رخ جمال کا واسطہ پروردگار ہمیں انسانوں کی شکل میں ہی محشور فرمانا۔ پروردگار واسطہ آل محمد کا میرے مالک ہمیں اس طرح محشور نہ فرمانا کہ جس طرح حیوانات کو محشور کیا جائے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار نہ تو ہمارا نام بدلنا، نہ ہماری شکل تبدیل کرنا،
ہمیں مولا کائنات کے غلاموں میں شامل فرما لینا، مولا کائنات کی شفاعت نصیب فرما دینا، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما دینا۔ ایک مومنہ کے لیے دعائے صحت کی التماس ICU کے اندر، پروردگار ان کو بھی اور تمام بیمار مومنین مومنات زخمی ہو جانے والوں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ سورہ فاتحہ کا اعلان کیا جائے، روز کی معمولات میں ایک نئی کاوش شروع کی گئی ہے کہ ایک سوال ہوگا آپ کی خدمت میں، سوال کا جو جواب دے گا اس کے لیے ایک ہدیہ امام بارگاہ کی انتظامیہ کی طرف سے روز دیا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ قبلہ محترم نے آج ایک جلیل القدر عالم حافظ بہجت کا تذکرہ کیا تھا۔ ان کی دو صفت، دو خصوصیت مولانا صاحب نے بیان کی۔ سوال یہ ہے کہ وہ دو خصوصیت کیا تھی؟ ایک تو تحیت العرض کرتے تھے، سفر کر سکتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور دوسرا سامنے والے کو دیکھ کے اس کے اصل کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ سوال بھی آپ کا، جواب بھی آپ کا، ہم تو خالی زیارت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اعلیٰ صاحب نے ایک اور بات بیان کی تھی کہ ان کی آنکھ میں ایک سپارکل ہوتا تھا، ایک چمک تھی۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ جہان بی بی بنت سید ضمیر حسین اور آج کی افطار کا انتظام بہادر ریاض بھجانی کی طرف سے تھا، ان کی بھجانی فیملی کے مرحومین کے لیے، لیلانی فیملی کے مرحومین کے لیے، اور سید محمد زازان کے جن کا انتقال ہوا یا تدفین ہوئی ہے ان کو شامل فرماتے ہوئے تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہداء ملت، تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ نماز وحشت قبر کی بھی التماس ہے۔ سید محمد زازان مرحوم کے لیے والد کا نام نہیں ہم تک پہنچا ہے تو ابن عبداللہ کر سکتے ہیں، اور جماعت ابھی 2 دن کی منعقد ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔